إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یقیناً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے واسطے ہے جو سارے اختیارات کا مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر انسان کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے نفسوں کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنے برے اعمال کے شر سے پناہ چاہتے ہیں. اور یقیناً سب سے بہترین کلام وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے اور سب سے بہترین رستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. سب سے بہترین رہنمائی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور معاملات میں سے سب سے بدترین چیز وہ محدثات ہیں جو دین کے اندر نکالے جانے والے نئے کام ہیں، اور ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے بات کی تھی کہ معیشت انسان کی زندگی کا ایک بنیادی جزو ہے. روزی روٹی، کمائی، رزق کمانا، یہ انسان کی بقا کا، انسان کی زندگی کا ایک اہم بنیادی اور لازمی جز ہے جس کے بغیر انسان کی بقا ممکن نہیں ہے. دنیا میں جہاں پہ بہت سارے طریقے رائج ہیں معیشت کے،
وہاں پہ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے، جہاں پہ اسلام نے ہمیں عقیدے کا علم دیا ہے اور اسلام نے سیاست کا علم بھی دیا ہے، معیشت کا بھی دیا ہے، اقتصادیت کا بھی دیا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے بات کی تھی کہ اسلام کے اندر جو نظام معیشت ہے وہ بنیادی طور پہ 4 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے۔ ایک تو ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، یہ چیز، اور دوسری چیز وہ ہے آزاد تجارت، چند حدود کے ساتھ، چند قیود کے ساتھ، چند پابندیوں کے ساتھ اسلام نے چند پابندیوں کے ساتھ انسانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق تجارت کریں۔ اور تیسری چیز وراثت کا قانون ہے کہ کسی کے مر جانے کے بعد کس طرح کسی کا مال کسی دوسرے کا ہوتا ہے یا اس کے وارثوں کو ملتا ہے۔ وراثت کا قانون یہ وہ قانون ہے، یہ وہ منفرد قانون ہے جو دنیا کے کسی بھی نظام نے، کسی بھی دین نے، کسی بھی مذہب نے متعارف نہیں کروایا۔ جس طرح کا منفرد اور خیر سے بھرا ہوا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون وراثت اسلام کے اندر نازل کیا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کے اوپر اسلامی معاشی نظام کھڑا ہے وہ ہے حرام طریقوں سے مال کمانے سے منع کرنا، جن میں سب سے بڑی چیز وہ سود کے ذریعے، باطل طریقوں کے ذریعے لوگوں کے مال ہتھیانا اور لوگوں کے مال چھیننا ہے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام معیشت کھڑا ہے۔ اسلام نے جو آپ کو روٹی کے اور کمانے کے طریقہ کار بتلائے ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ آپ آزادانہ تجارت کریں اسلام کی چند پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور دوسری چیز زکوٰۃ کا اور صدقات کا، خیرات کا نظام ہے اور قانون وراثت ہے، اور جو چوتھی چیز ہے وہ باطل طریقوں سے مال کھانے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود، جو ربا، عربی زبان کے اندر قرآن میں یا حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے سود کا، اس کو ربا کہا جاتا ہے، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا۔ اللہ نے کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود تمہارا لوگوں کی طرف باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اس سود کو نہ لو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ہاں اگر ایمان والے نہیں تو پھر الگ بات ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج اس مختصر وقت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے بہت سارے جرائم، وہ اسلام کے اندر بہت سارے گناہ ہیں، اللہ نے اس چیز کو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا ہے کہ یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے باقی گناہ بھی ہیں ان کو اپنے خلاف، بڑے کبیرہ گناہ بھی ہیں اسلام کے اندر، اور شاید ہی کسی بھی گناہ کا اتنا گناہ ہو جتنا اس کا ہے اور جتنی سزا اس کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ساتھ اللہ نے کہا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر کے واپس لوٹاؤ تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو اصل مال ہے بغیر سود کے جو تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو اور نہ تمہاری جانوں کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اسی طرح
قرآن کی اور بھی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، کہ سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، ڈبل کر کے، ری ڈبل کر کے، دگنا چگنا کر کے، یہ سود نہ کھاؤ اور اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو نہ بھرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ، جو شخص سود کھاتا ہے، اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا، کہ جو ربا اور سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ قیامت کے روز جب وہ اپنی قبروں میں سے نکلیں گے تو وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا ہوتا ہے، جیسے مجنون بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتائی، اللہ نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ وہ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت، سود تو تجارت کی طرح ہے۔ آج ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیں، جتنے لوگ، یہ سارے کا سارا ہمارا جتنا بینکنگ سسٹم ہے، یا انشورنس کی کمپنیاں، بیمہ پالیسی کی کمپنیاں، یا سود پہ چلنے والے جتنے کاروبار، قرضے دینے والے، وہ صرف اور صرف ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، نہیں یہ تو تجارت کی طرح ہے، تجارت میں منافع ہوتا ہے، ہم بھی منافع لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ذالک بانہم قالوا، وہ یہ بات کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، لیکن اللہ نے کہا واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے چھوٹا درجہ ہے وہ ایسے ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک مومن کی، ایک انسان کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان، اس کی حفاظت کی ذمہ داری۔ وہ کوئی بھی انسان بلا وجہ کسی انسان کی عزت کو جو ہے وہ خراب نہیں کر سکتا، بلا وجہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، بلا وجہ کوئی انسان باطل طریقوں کے ساتھ کسی کا مال نہیں کھا سکتا جو اس کا حق ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اگر آپ باطل طریقے کے ساتھ کسی شخص کا مال کھاتے ہیں تو اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، جن کو پورا کرنا اور انصاف لے کے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور قیامت کے روز انسان اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ اپنے ان سارے معاملات کا حساب نہیں دے لے گا، تب تک انسان اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور اس کو اتنا بڑا گناہ اور جرم اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کی حق تلفی ہے۔ اسلام نے جتنے بھی ایسے کاروبار جن میں لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے، یتیموں کا مال کھانا، رشوت، چوری، ڈاکہ زنی، ڈکیٹی، سود خوری، رشوت کے ذریعے لوگوں کا مال کھینچ کے لے کے آنا، ملاوٹ، بددیانتی، اسلام نے سارے کے سارے طریقہ کار، اسلام نے اس کو منع کیا ہے تاکہ مسلمانوں کی معیشت وقتی طور پہ، انسان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کسی کو قرضہ دے رہا ہوں اور وہ مجھے، اگر میں نے 100 روپیہ کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ مجھے سال بعد یا ہر مہینے جتنا بھی اس نے سود طے کیا ہے وہ 110 روپے دے دے گا، 115 روپے دے دے گا، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری وقتی طور پہ ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ لیکن جس طرح اس سے ساری معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کی ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ مسلم دنیا جتنی مظلوم ہے، جتنی مقہور ہے، مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ مسلم ممالک کی عورتیں جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث ہیں، سود ہے، رشوت ستانی ہے، مسلمانوں کے قائدین کو وہ کیمپوں کے اندر، جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے، معیشت کمزور ہے۔ مسلمان ملکوں کے اندر بھوک اس قدر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھوک کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر 2 طبقے بن چکے ہیں، ایک وہ طبقہ، وہ چند اشرافیہ لوگ
جن کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی وہ اکثریت ہے جو غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، مفلس سے مفلس تر ہوتی جا رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اسلامی نظام معیشت کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام جو نظام دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت مالدار طبقے کا واس رہے، لیکن غریبوں کا بھی اس کی دولت میں حق ہے۔ دولت معاشرے کے اندر گردش میں رہے۔ موجودہ دور کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام ہے دنیا کا، اس میں یہ ہے کہ اپنا مال اپنے پاس جمع کر کے رکھو، آپ کے مال کے اندر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں کہ اسلام نے اس کو کیوں حرام کیا ہے۔ ایک پہلی بات بنیادی کہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی کو سود پہ پیسے دیتا ہے، وہ تو اس کی مدد کر رہا ہے، بندہ وہ مشکل وقت میں اس کے کام آ رہا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، غریب بندہ ہے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اس میں غلط کیا ہے؟ بعد میں وہ اس کو پیسے دے دے، وہ تو احسان کر رہا ہے، وہ تو اس کی مدد کر رہا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ مدد وہ ہوتی ہے جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جب اس نے پیسے اپنے واپس لینے ہیں اور سود سمیت واپس لینے ہیں، پھر احسان اور قربانی اس میں سے ختم ہو گئی، پھر تو اس کا لالچ ہے، اس کے اندر حرص، طمع، مدد کا لفظ تو ختم ہو گیا۔ مدد تو تب ہے جب انسان کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے، انسان بلا سود قرضہ دیتا ہے، بغیر سود کے مدد تب ہے، احسان اور قربانی تب ہے۔ یہ تو حرص اور لالچ ہے کہ ایک انسان جو پہلے ہی فاقہ کش انسان ہے، پہلے ہی اس کی کوئی اولاد مری ہوئی ہے، کفن لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، انسان اس کو اس شرط کے اوپر پیسے دے کہ تمہیں اتنے مجھے اس کے ساتھ زیادہ واپس کرنے ہوں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو سودی معاشرے کے اندر جو پیدا ہو جاتی ہے، لالچ، طمع، حرص اور خود غرضی، یہ ایسے معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو سود پہ چیزیں دیتے ہیں اور سود پہ چیزیں لیتے ہیں۔ اسلام ہم سے ایسے معاشرے کا تقاضا کرتا ہے جو معاشرہ جس کی بنیاد محبت کے اوپر ہو، ہمدردی کے اوپر ہو، اخوت کے اوپر ہو، بھائی چارے کے اوپر ہو، ایک دوسرے کے احساس کے اوپر ہو۔ اسلام اس معاشرے کا تقاضا کرتا ہے، وہ معاشرہ نہیں کہ جس کی بنیاد خود غرضی کے اوپر ہو، لالچ کے اوپر ہو، طمع کے اوپر ہو، جس کی بنیاد ہوس کے اوپر ہو، جس کی بنیاد مال و دولت کو جمع کرنے کے اوپر ہو۔ اسلام ایسا معاشرہ اور ایسی روح مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام وہ روح پیدا کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد بھائی چارے کے اوپر، اخوت کے اوپر، ہمدردی کے اوپر، ایک دوسرے کے احساس کے اوپر ہو۔ اور پھر دوسرا مقدمہ ان لوگوں کا جو لوگ کہتے نہیں سود میں غلط کیا ہے، یہ تو بالکل تجارت کی طرح ہے۔ جیسے آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں بھی آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں، اس سے آپ نفع لے رہے ہیں۔ حالانکہ تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تجارت میں یہ ہے کہ انسان نے ایک چیز لے کے آیا، انسان اس کے اوپر اس کی محنت لگی ہے، اس نے وہ چیز بیچی ہے اور اپنا منافع لے لیا ہے۔ سود میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو مال دیا ہے اور اس کو مہلت دی ہے، آپ اس مہلت کے بدلے اس سے پیسے وصول کر رہے ہیں کہ اتنی مہلت کے بدلے میں تجھ سے اتنے پیسے لوں گا۔ حالانکہ مہلت وہ کوئی اعتبار والی چیز نہیں ہے۔ اس مہلت میں اس کو نفع بھی ہو سکتا ہے، اس مہلت میں اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو ختم کرنے کے لیے، خود غرضی کی روح کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، 2-4 قسم کے سود لوگ لیتے ہیں۔ ایک تو انفرادی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لوگوں سے سود لیتے ہیں، اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں، ایک سود وہ والا ہوتا ہے جو انسان اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے سود لیتا ہے۔ بینک آپ دیکھیں، زرعی بینک ہیں، کاروباری بینک ہیں، صنعتی بینک ہیں جو لوگوں کو سود دیتے ہیں۔ ایک طرح کا سود وہ ہے
جو لوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے سود لیتے ہیں۔ دوسری سود کی قسم وہ ہے جو لوگ تجارت کے لیے، کاروبار میں پیسے لگانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں زمیندار لوگ، جٹ لوگ سود پہ کھادیں لے کے، بیج لے کے، وہ دوائیں لے کے وہ ڈالتے ہیں اور بعد میں جو ہے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کا سود وہ ہے معاشرے کے اندر جو قومیں سود لیتی ہیں، ملک سود لیتے ہیں اپنی معیشت کو چلانے کے لیے۔ ملک دوسرے ملکوں سے قرضہ لیتے ہیں سود کے اوپر۔ پہلی صورت آپ دیکھیں جہاں پہ انسان ذاتی طور پہ انسان اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان سود لیتا ہے، ظاہری بات ہے اس کی کوئی مجبوری ہے، اس وجہ سے اس نے سود لیا ہے۔ اور سود وہ لے کے جو شخص اس کو پیسے دے رہا ہے، جو انسان کی مہلت بڑھتی جائے گی، اس کی مصیبت بڑھتی جائے گی، سود دینے والا کا پیسہ بھی بڑھتا جائے گا، اس کا لالچ بھی بڑھتا جائے گا اور اس کی ہرس بھی بڑھتی جائے گی، اس کی ہوس بھی بڑھتی جائے گی۔ ایک بندہ لیٹ ہو گیا، اگلے مہینے کا اس کو بھی سود چڑھ گیا، اس سے اگلے مہینے کا بھی چڑھ گیا، وہ نہیں دے سکا، اس سے اگلے مہینے کا بھی چڑھ گیا۔ اللہ نے یہی کہا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ڈبل ریڈبل کر کے، دگنا چگنا کر کے لوگوں کا مال سود کے ذریعے سے نہ کھاؤ۔ ایک شخص پہلے ہی مجبور ہے، جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ آپ کو پیسے وقت کے اوپر ادا نہیں کر سکا ایک شخص، اور پھر اس کے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی مصیبت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی آزمائش بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا مال بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں کہ اپنے علاقوں کے اولادوں کا، دادوں کا لیا ہوا سود پوتے ادا کر رہے ہیں، آج تک سود ختم نہیں ہوا۔ اپنی موجودہ حکومت دیکھ لیں آپ، اللہ نے ایسے ہی اس کو اتنا بڑا جرم نہیں قرار دیا۔ موجودہ حکومت، ایک حکومت آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، آج تک قرضے ختم نہیں ہوئے۔ برطانیہ نے جنگ عظیم اول میں امریکہ سے قرضہ لیا، اربوں قرضہ لیا، 100-150 سال تک برطانیہ وہ اس کے قرضے، جنگ عظیم سے پہلے، جب وہ جنگ عظیم میں نہیں بلکہ جنگ عظیم سے پہلے جب فرانس کا سپہ سالار نیپولین ہوتا تھا، نیپولین کے ساتھ جنگوں میں برطانیہ کے لوگوں نے قرضے لیے ہوئے، ان کی اگلی نسلوں نے بھی آ کے وہ قرضے چکائے۔ کہ یہ چیز کس طرح معیشت کو خراب کرتی ہے اور کس طرح غریب اس سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں، دنیا میں کوئی اسلحے کی اور کوئی جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، دنیا میں ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے جن کی آبادی زیادہ ہے۔ دنیا میں آج طاقت ان لوگوں کے پاس ہے، دنیا کے چند اشرافیہ جن کے پاس بڑے بینک، جن کی جیبوں میں اتنا مال ہے، جن کے بینک اکاؤنٹس میں کہ وہ پورے ملک چلا سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی یہ قباحت، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ چند لوگ، اب افریقی ملک دیکھیں، وہاں پہ آپ کو بچے نظر آئیں گے، وہ بچے ایسے لگتا ہے جن کی ہڈیاں جسم پھاڑ کے باہر آ رہی ہیں، وہ بچے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لوگ، اور یہ سود اور یہ نظام اور ایک ایسا معاشرہ پیدا کر دیتا ہے جس میں چند لوگ بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ بڑھاتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ معاشرہ ہوتا ہے جو صرف محنت کرتا ہے، جو فاقہ کش معاشرہ ہوتا ہے، جو سارے کا سارا جو اناج وہ پیدا کر رہا ہے، جو ساری پروڈکشن جن کی ہے، محنت وہی کر رہا ہے اور کھانے والے صرف چند لوگ ہیں۔ وہ یہ اخلاقی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک انفرادی طور پہ جو شخص سود لیتا ہے، جو اس کی مصیبت آزمائش بڑھتی جاتی ہے، اس کا سود ختم نہیں ہوتا، اور اپنی اصل رقم تو قرضہ وہاں پہ ہی رہ جاتا ہے، اس کے اوپر سود اتنا چڑھ جاتا ہے بیچارہ وہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں، وہ لوگ دوسرے جو اپنے کاروبار کے لیے قرضے لیتے ہیں، جو اپنی فیکٹری کے لیے، پہلی بات تو وہ اتنے بڑے قرضے نہیں لیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کاروبار شاید چلنا یا نہیں چلنا۔ ایسے ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے کاروبار دیوالیہ ہو گئے، جو بالکل کنگلے ہو گئے، اس سود کی لعنت میں پڑ کے کاروبار بھی تباہ ہو گئے، اصل رقم بھی ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا، گھر تک نیلام ہو گئے ان کے۔ یہ اس وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ غریب کا حق، مفلس کا حق، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بیچارہ محنت کرے، وہ اپنے پیسے کمائے، اور ایک ساہوکار، ایک مہاجن، ایک بینکر، ایک فائنانسر وہ بیٹھ کے اپنے بینک اکاؤنٹ بھرتا رہے اور اس بیچارے کی مصیبت جو بڑھتی جائے، اس کا قرضہ اور اس کے اوپر بوجھ بھی بڑھتا جائے۔ یہ اتنا بڑا بوجھ اللہ تبارک مخلوق کے اوپر
اتنا ظلم، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ قرار دیا۔ اور پھر وہ قرضے ہوتے ہیں جو ملک قرضے لیتے ہیں۔ ملک دو طرح کے قرضے لیتے ہیں۔ کوئی بھی ملک ہے دنیا کا، یا تو وہ کاروبار لگانے کے لیے قرضے لیتے ہیں، یا کوئی بھی ملک ہے وہ قرضے لیتا ہے فلاحی کاموں پہ، نہریں بنا دی، سڑکیں بنا دی، جن پہ ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ملک قرضے لیتا ہے، ملکوں کے اوپر سود چڑھتے ہیں جب، اور وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پیسہ ہے، جو آپ کو پیسے دے گا، جو آپ کو قرضے دے گا، جب آپ اس قابل نہیں رہیں گے، دنیا میں اب آمنے سامنے والی لڑائیاں نہیں رہی، دنیا میں لڑائیاں یہی ہیں کہ کسی ملک کی معیشت کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے، وہ ملک گر جائے، پھر اپنی مرضی سے اس کی باتیں منواؤ، پھر اخباروں میں چھاپو کہ اس ملک کے لوگ کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، لوگوں کے دیے ہوئے پیسے اور قرضے واپس نہیں کرتے۔ یہ ملک تب ڈوبتے ہیں، ملکوں کو ڈبایا جاتا ہے قرضے سود کے اوپر دے کے۔ اپنے ملک کی حالت دیکھیں آپ، کتنے قرضے، آپ کے قرضے کی قسطیں تو دور کی بات، اربوں خربوں سود اتنا چڑھ گیا کہ ملک نہیں دے سکتا۔ پھر ملک کیا کرتا ہے؟ اپنی عوام کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے، چیزوں کو مہنگا کرتا ہے، ٹیکس لگاتا ہے، وہ غریبوں کی خون پسینے کی کمائی، وہ ان کا خون بھی چوسنا کر دیتا ہے۔ جب باہر کی حکومتیں پیسے مانگتی ہیں، اور یہ وہ اس کے پیچھے یہودیوں کا اتنا بڑا ایجنڈا، یہودیوں کی اپنی مذہبی کتاب کہتی ہے کہ یہودیوں کو کہ آپ تم غیر قوموں کو، یہودیوں کے علاوہ جو باقی قومیں ہیں ان کو قرضے دو، ان کو سود پہ پیسے دو، اپنے لوگوں کو مت دو۔ اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، جگڑنے کے لیے، جو انسان جس نے کسی کا پیسہ دینا ہو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی لعنت قرار دیا ہے کہ معاشرے میں اس سے اتنا ظلم پھیلے گا، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس کی بنیاد لالچ کے اوپر ہوگی، جس کی بنیاد ہرس کے اوپر ہوگی، ہوس کے اوپر ہوگی، خود غرضی کے اوپر ہوگی، کسی کو کسی کا احساس نہیں۔ ایسے معاشرے میں پھر سول وار ہوتی ہیں، آپس میں جنگیں ہوتی ہیں۔ ایسے معاشروں میں لوگ، ایسے معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، جس میں بھائی چارہ نہ ہو، اخوت نہ ہو، احساس نہ ہو، ہمدردی نہ ہو۔ ایسے معاشرے پھر آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، پھر جنگیں مسلط کرتے ہیں۔ جب ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، خوراک نہیں، پھر یہ کشمکش، طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ، آپ ملکوں کا حال دیکھ لیں کہ ملکوں میں، دنیا میں اکثریت وہی لوگ ہیں، اور چند لوگ ایسے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس اتنے بڑے ہیں کہ وہ پورے ملکوں کا بجٹ چلا سکتے ہیں۔ پھر ملکوں میں چند اشرافیہ جن کو غریب کا کوئی احساس نہیں، ملک کا پیسہ لوٹا، پیسہ عوام نے دینا ہے، جہاں مرضی ملکوں سے، علاقوں سے، ان رہائشوں سے دور جا کے رہو تاکہ یہ لوگ کھڑے ہوں جب ظلم کے خلاف تو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہاں پہ نہ رہو، ملک چھوڑ دو، اپنی ایسی آبادیوں میں رہو جو عوام کی آبادیوں سے دور ہیں، تاکہ جب ان کو آگاہی ہو، ان کو شعور آئے تو یہ اپنا مال اور اس نظام کے خلاف بغاوت نہ کھڑی کر دیں۔ اس سے یہاں سے پیسہ لوٹو، اور جہاں پہ چوروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہاں پہ جا کے اپنی رہائش رکھو، وہاں پہ جا کے اپنی زندگیاں گزارو۔ اسلام، پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نظام میں ہے، وہ آج اس کی حالت آپ دیکھ لیں، اس کی معیشت دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ، اس کا حال آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ مسلمان کمزور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، معیشتیں کمزور ہیں، اور معیار زندگی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے، یہودیوں نے قرضے دیے ہوئے ہیں، نصاب وہ اپنی مرضی سے تبدیل کرواتے ہیں، اور پھر قرضے جو لے لیتے ہیں وہ مظلوم لوگ، پھر ان کا کلچر بھی بدلتا ہے، ان کا زندگی کا رہن سہن بھی بدلتا ہے، اور ان کی ثقافت بھی بدلتی ہے۔ پھر وہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں جو پیسہ دینے والے ہوتے ہیں۔ ہماری موجودہ حکومت جب یہ اقتدار میں نہیں تھی، تب یہ لوگ بھی بڑا کہتے تھے ہم شرح سود کو بڑا نیچے لے کے آئیں گے، اس کو ختم کریں گے، شرح سود کم کریں گے۔ 2008 میں پوری دنیا میں جو ہے وہ معاشی بحران تھا، اور لوگ کہتے تھے اسلام کے طریقے سے ہم بینکنگ کریں، سود کو ختم کریں۔ لیکن آج یہاں پہ دیکھو، حالیہ دنوں میں چائنا سے قرضہ لیا گیا، 14% کے اوپر قرضہ لیا گیا چائنا سے۔ یہ وہ نسل آ رہی ہے، آگے اگلی جنریشن جتنی بھی ہے، ہر بچہ پیدا ہونے والا مقروض ہے۔ یہ سودی نظام
یہ اللہ سے بغاوت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر اللہ تم کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سود کھانے والے، جن کے پیٹ اتنے باہر بڑے، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ان کو ڈس رہے ہیں، جو لوگوں کا مال ناحق طریقوں سے کھاتے ہیں۔ اب یہ جتنا موجودہ بینکنگ نظام ہے آپ دیکھیں، سارے کا سارا کس پہ ہے؟ معیشت ساری سود کے اوپر چل رہی ہے۔ آپ کسی شخص کو پیسے دیتے ہیں، بیچارہ مجبور انسان، غریب انسان، اس سے پیسے آپ وصول کریں گے سود کے اوپر، اس کو ادھار دیں گے، نقد چیز ملے گی تو اتنے کی ملے گی، قسطوں پہ ملے گی تو اتنے ملے گی۔ اللہ نے سارے جتنے بد دیانتی والے، باطل طریقوں سے مال کھانے والے، رشوت ہے، سود ہے، ملاوٹ ہے، بد دیانتی ہے، اللہ نے سارے طریقوں کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ یربی الصدقات، اللہ تو قرض حسنہ کو بڑھاتا ہے، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو کسی قرضدار کو مہلت دیتا ہے، جو کسی قرضدار کو سہولت دیتا ہے۔ اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ یہ اخلاقی طور پہ کتنی بڑی برائی ہے کہ، اور صرف اخلاقی طور پہ نہیں کہ آپ کسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، آپ کی ہرس اور لالچ بڑھ رہا ہے، معاشی طور پہ بھی یہ اتنی بڑی برائی ہے۔ معیشت کس طرح خراب ہوتی ہے؟ جب مال، اسلام جو نظام معیشت دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ مال جمع ہو کے نہیں رہ جانا چاہیے، دولت پورے معاشرے کے اندر گردش کرنی چاہیے، جو معاشرے کا نچلا طبقہ ہے دولت اس تک بھی پہنچنی چاہیے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہے کہ دولت چند مالدار لوگوں کے پاس ڈھیر بن کے رہ جائے، معیشت کس طرح کمزور ہوگی، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی ختم ہو جائے گی، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جائے گی۔ جب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بالآخر پورے کے پورا معاشرہ وہ معاشی بحران کا شکار ہو جائے گا۔ لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے، قوت خرید لوگوں کی ختم ہو گئی ہے، الٹیمیٹلی لوگ کیا کریں گے؟ پھر ایسے معاشرے پھر جرائم کی طرف بھاگیں گے، چوریوں کی طرف، ڈکیتیوں کی طرف، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حرام ذریعے استعمال کریں گے۔ پھر وہ فیکٹریاں جنہوں نے سود پہ پیسہ لے کے، جنہوں نے سود پہ فیکٹریاں لگائی تھی، وہ کیا کریں گے؟ وہ جعلی مال بیچیں گے، وہ ملاوٹ کریں گے، وہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ نقلی مال مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، چاہے اس سے کسی کے مال کا نقصان ہو، قطع نظر اس بات کے کہ اس سے کسی کی جان کا نقصان ہو۔ آپ دیکھیں ذرا، اور یہ جتنے یہ بینک ہیں، جتنے یہ ماڈرن بینکنگ دنیا کی، یہ ساری کی ساری سود کے اوپر کھڑی ہے۔ کوئی شخص بات نہیں کرتا، دنیا کے اندر بات ہوتی ہے تو شرح سود پہ بات ہوتی ہے کہ سود کی شرح کم ہونی چاہیے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ سود ختم ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں شرح سود پہ بات ہوتی ہے۔ ہماری حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت جب یہ نہیں کیا ہے، ان کے بھی بڑے مامے خاں جو معیشت کے بنے، وہ کہتے تھے ہم شرح سود کو بالکل کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ آج دیکھیں ملک کہاں پہ کھڑا ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ بڑے بڑے قائدین، لیڈر، عورتیں پکڑ کے جیلوں میں ڈالی ہوئی، عزت نام کی چیز نہیں مسلمانوں کی۔ معیشتیں کمزور ہیں، ملک کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اپنی مرضیاں ملک نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ملک نہیں چلا سکتے۔ نتیجہ کس بات کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرے پیکار ہیں، جنگ میں ہیں، پھر اللہ یہ عذاب نازل کرے گا مسلمانوں کے اوپر۔ یہ بینکنگ نظام جتنا شروع ہوا، جب دنیا میں بینک نہیں تھے، لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے پاس اگر سونا زیادہ ہوتا تھا، مال زیادہ ہو گیا، انہوں نے سنیارے کے پاس رکھوا دیا مال، اور سنیارے نے اس کو رسید بنا کے دے دی کہ یہ اتنا مال، اتنا سونا میرا تمہارے پاس پڑا ہوا ہے۔ لوگ حفاظت نہیں کر سکتے تھے جب مال کی۔ آپ 2-4 صدیاں پیچھے چلے جائیں، جب یہ سارا مغربی بینکنگ کا نظام نہیں تھا، جب یہ نوٹ دنیا میں نہیں تھے، یہ جو پیپر کرنسی ہمارے ہاتھوں میں ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جب یہ نہیں تھی دنیا میں، یہ نظام شروع کہاں سے ہوا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صدیوں پرانے لوگ، مدینے کے یہودی لوگ، مدینے کے لوگوں کو کاشتکاری کے لیے، زراعت کے لیے سود پہ مال دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی سب کے پیچھے سب سے بڑا جو فراڈ اور سب سے بڑے جو ہاتھ ہیں وہ یہودیوں کے ہیں،
دنیا کی معیشت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، دنیا کے جتنے وسائل ہیں ان پہ قبضہ کرنے کے لیے، تب لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ بینک جہاں سے وجود میں آئے تب لوگ، انفرادی لوگ، اکیلے کلے لوگ لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بینک، یہ پوری کمپنیوں کی شکل میں لوگوں کا مال کھانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے وجود میں آئے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ کسی کے پاس سونا زیادہ ہے، چاندی زیادہ ہے، سنیارے کے پاس رکھوا دیتے تھے، سنیارا ان کو رسید بنا کے دے دیتا تھا اور کہتا تھا اتنا سونا اس کا پڑا ہوا ہے۔ اب لوگ یہ کرتے تھے، کسی اور سے انہوں نے کوئی چیز خریدنی ہے، دینی ہے، تو اس کو رسید ہی دکھا دیتے تھے کہ یہ رسید ہے۔ وہ کہتا میرے پاس یہ رسید ہے سنیارے کی، میرا اتنا سونا وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ لوگ سنیارے سے سونا نکلواتے نہیں تھے، 100 میں سے 10% لوگ نکلواتے تھے، باقی سارا کام رسیدوں کے اوپر، پرچیوں کے اوپر چلتا تھا۔ اب جتنے ملک دنیا میں موجود ہیں آپ دیکھیں، یہ جو پیپر کرنسی ہمارے ملکوں کے نوٹ چھپتے ہیں، یہ پیچھے ان کو ورلڈ بینک کہتا ہے ہمارے پاس اتنے آپ کے ایسٹس ہیں، اتنا سونا ہے، اتنے حساب سے آپ نوٹ چھاپ سکتے ہیں۔ آپ خود سے چھاپیں گے، جعلی کرنسی چھپے گی، آپ کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا۔ اصل میں پیچھے کیا ہے؟ ہماری جیبوں میں جو نوٹ ہے وہ تو ایک کاغذ ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ سنیاروں نے اور لوگ کرتے کیا تھے کہ لوگ 10% کبھی ضرورت پڑی تو جو قرض دینے والے تھے، جو اس وقت کے ساہوکار تھے، مہاجن تھے، ہندو بنیے یہ بڑا کام کرتے رہے، وہ لوگ 10% سونا نکلوایا، باقی 90% وہیں پہ پڑا ہے، آپس میں لین دین ایسے ہی کر لیا کہ میرا فلانے کے پاس پڑا ہوا ہے، میرا فلانے کے پاس پڑا ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ 10% سونا چاندی تو نکلواتے ہیں، 90% تو نکلواتے ہی نہیں، ان کے مال پہ انہوں نے پھر بددیانتی کیا تھی، انہوں نے اس 90% کی بھی جو دوسرے لوگوں کا تھا ان کی باقیوں کو رسیدیں بنا کے دینا شروع کر دی کہ تم باقی لوگوں سے مال، اس کی رسیدیں بھی جاری کر دی۔ اور وہی رسیدیں آج ہمارے پاس یہ نوٹوں کی شکل کے اندر ہیں۔ نوٹوں کی صورت کے اندر جب یہودی چاہتا ہے وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ تم نے اتنے نوٹ چھاپنے ہیں، اتنے نہیں چھاپنے، وہ اپنے نوٹ جتنے مرضی چھاپیں، ان کا گریبان کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کہ تمہارے پاس سرمایہ کتنا ہے، تمہارے پاس سونا کتنا ہے، کتنی چاندی ہے، جس کے حساب سے تم اپنے ڈالر چھاپ رہے ہو۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، غریب ممالک۔ اور یہی نظام پھر ان لوگوں کا بڑھتا کہ سونا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، 90% لوگ تو نکلواتے نہیں، اسی پہ باقی لوگوں کو بھی رسیدیں جاری کر دو۔ پھر یہ لوگ، انہوں نے کہا یہ تو انفرادی لوگ تھے، لوگوں کو لوٹنے والے، انہوں نے کہا کیوں نہ ایسا کیا جائے، خاندان کے خاندان، کمپنیاں مل کے بینک کھولیں اور پھر لوگوں سے مال لیا جائے۔ ابھی آپ دنیا میں دیکھیں بینکوں کے اندر جتنا پیسہ ہوتا ہے، وہ جو سرمایہ دار جنہوں نے بینکوں سے کاروبار کرنا ہوتا ہے وہ چند فیصد ہوتا ہے، 80%، 90% وہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان امانتوں کو لوگ وہ آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں، انہی سے وہ اپنا کام نکالتے ہیں، انہی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ اپنا پیسہ چند فیصد وہ مال ہوگا جو کسی تاجر نے، کسی سرمایہ دار نے، کسی صنعت کار نے بینک کو دیا تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، باقی 80-90% تو وہی مال ہے۔ بینک کا اپنا 1 کروڑ ہے تو اربوں خربوں وہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو 4-5% پہ سود دو، اور چھوٹے بینک، جو چھوٹے بینک، یہ مائکرو فنانس کے بینک 30-30، 35-35، 40-40% پہ لوگوں کو سود پہ پیسے دینے والے۔ لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں سود کے پیسے اتارتے ہوئے۔ دادے کا سود پوتا اتار رہا ہے، اس کی اگلی نسل اتار رہی ہے۔ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے معاشرے جو اس لالچ پہ، سود پہ، سودی معاشرے جنم لیتے ہیں، ان میں جرائم پیدا ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں۔ بینک یہی کرتا ہے۔ بینک ہم سمجھ لیں وہ پرانے ساہوکار جو تھے، پرانے جو مہاجن تھے، ان کی ایک ماڈرن شکل، ایک جدید شکل بینکوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ بینک اسی پہ پیسے لے گا اور بینک لوگوں کی امانتوں سے وہ سود پہ دے گا، وہی سود پہ لے گا۔ 4-5% پہ سود لوگوں کو دیا، 35-40% سود واپس لیا، جس کو پیسے دیے، قرضے دیے۔ پھر کوئی نہیں پتا کہ وہ کاروبار اگر کر رہا ہے تو حرام کاروبار کر رہا ہے یا حلال کاروبار کر رہا ہے۔ تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اسلام جو نظام دیتا ہے، اسلامی نظام، میں نے ابتدا میں بات کی
وہ 4 بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ آزادانہ تجارت کریں تھوڑی سی حدود و قیود کے ساتھ، یہ اسلامی معیشت ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اسلام نے سود سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سود کو اللہ گھٹاتا ہے، تجارت کو اللہ بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ آزادانہ تجارت، اور دوسری چیز صدقات خیرات کا نظام، قرض حسنہ، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ چیز، اور تیسری چیز جو وراثت کا نظام ہے اسلامی معیشت کا، اور چوتھی چیز یہ سود کی حرمت، باطل طریقوں سے مال کھانے کی حرمت۔ اسلامی معیشت ان بنیادی چیزوں پہ کھڑی ہے، آج ہم نے ان کو چھوڑ کے تو مسلم امہ کی حالت آپ دیکھ لیں، مسلمان کس طرف چل رہے ہیں۔ معیشت کمزور مسلمانوں کی، حکمران مجبور مسلم عوام کے اوپر ٹیکس لگانے پہ اور چیزوں کے ریٹ بڑھانے پہ، مال قرضے واپس نہیں کر سکتے، سود پہ لیے ہوئے پیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جو سود رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ یہ آیتیں سود کی حرمت میں، اور بہت ساری چیزیں جتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں وہ یہی باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں یہ تو تجارت کی طرح ہے، تجارت بھی ایسی ہوتی ہے، بزنس بھی ایسی ہوتا ہے، بینک بھی کاروبار کرتا ہے، اس میں منافع بھی ہوتا ہے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کون سا کاروبار ہے جس میں منافع ہی منافع ہے، اور متعین منافع ہے کہ ہر سال ہر مہینے اتنا ہی منافع ہوگا، آپ کو 10% ہوگا، 6% ہوگا، 5% منافع ہوگا۔ مہلت، آپ کو مہلت دی ہے، اس وجہ سے ہم سود لے رہے ہیں۔ مہلت کبھی نفع آور ہوتی ہے، کبھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کون سی مہلت ہے جو صرف فائدہ لے کے آتی ہے؟ یہ سود ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس کو سب سے بڑا جرم اس وجہ سے گناہ قرار دیا ہے۔ غریبوں کی حق تلفی ہے، معیشتوں کا جو ہے وہ تباہ ہو جانا ہے، اور دنیا کے اندر طبقاتی کشمکش پیدا ہونا ہے، غریب غریب تر ہوتا جائے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے، ایسے طبقات دنیا کے اندر بن جائیں جن کا آخرکار نتیجہ جنگ و جدال ہو، سول وار ہو، آپس کی لڑائیاں ہوں، نفرتیں ہوں، قدورتیں ہوں۔ یہ ایسا معاشرہ، اسلام وہ معاشرہ چاہتا ہے جس کی بنیاد ہمدردی کے اوپر ہو، احساس کے اوپر ہو، اخوت کے اوپر ہو، بھائی چارے کے اوپر ہو۔ اسلام کی تو روح یہ ہے، اس وجہ سے یہ اس کے اخلاقی نقصانات، معاشی نقصانات، دنیا کے سامنے معاشی نقصانات ہیں۔ 2008 میں پوری دنیا بحران کا شکار ہوئی، انگریزوں نے کہا لیٹس بینک دا اسلامک وے، اسلام کے طریقے کے مطابق بینکنگ کرتے ہیں، سود کو ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ آج بھی دنیا کی وہی معیشت، چند لوگ امیر بلینئر لوگ، دنیا کے چند لوگ، باقی وہ طبقات، دنیا کے 80% وسائل وہ صرف 20% طبقے کے بعد ہیں۔ ابھی کبھی افریقہ کے ملک دیکھیں آپ، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، سینکڑوں ہزاروں بچے روزانہ کی بنیاد پہ صاف پانی کی کمی کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جن کے بازو، جن کی ٹانگیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ملٹھی کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، جن کی ہڈیاں جیسے جسم اور جلد پھاڑ کے باہر نکلنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس کو ایسے اتنا بڑا جرم قرار نہیں دیا۔ لوگوں کا مال اللہ نے ہر وہ طریقہ حرام کیا ہے جس سے آپ بد دیانتی سے، آپ کسی مال یتیم کا مال کھاتے ہیں، خیانت سے، ملاوٹ سے، رشوت سے، سود سے، کسی بھی طریقے سے آپ کسی کا مال کھاتے ہیں، اللہ نے ہر اس طریقے کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ سود کو کم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے روز وہ اٹھیں گے، اس طرح اٹھیں گے جیسے مجنون ہوتے ہیں، جیسے شیطان نے ان کو چھو کے پاگل کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہوگا، وہ لوگ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع تجارت تو سود کی طرح ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں سود کی آیات یہ اسلام کی آخری دنوں کے اندر آیات نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی وضاحت نہیں کر سکے، آپ دنیا سے چلے گئے جس طرح باقی آیات کی تھی اس طرح، اس لیے حضرت عمر نے کہا اب ربا سے بھی بچو، ریبا سے بھی بچو۔ ربا سود، اور ریبا جو مشتبہ شک والی چیز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا ریب فیہ، ریب کا مطلب شک۔ ربا سے بھی بچو، ریبا سے بھی بچو، شک سے بھی بچو۔ جو چیز آپ کو پتا ہے کہ اس میں سود ملوث ہے، اس میں ربا ملوث ہے،
لوگ کہتے ہیں قسطوں پہ مال لینا ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے فلاں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس طرح ان کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے جس طرح باقی بڑی تفصیل سے ان کے احکامات بتلائے۔ کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی قرض پہ سود دینا، یہ عرب کے معاشرے میں تھا۔ ایک چیز دی ہے، اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر زیادہ پیسے لینا، یہ عربوں کے معاشرے کے اندر موجود تھا۔ اور برابر چیزیں، چند چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود بتلائیں کہ سونا سونے کے بدلے برابر لو، چاندی چاندی کے بدلے برابر لو، کھجوریں کھجوروں کے بدلے برابر لو، نمک کے بدلے برابر لو، گیہوں کے بدلے برابر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دفعہ کچھ کھجوریں لائیں گی، بڑی اچھی کھجوریں، خیبر کے گورنر بنا کے، عامل بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پوچھا، وہ بڑی اچھی کھجوریں لے کے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہاں کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہاں کی ساری کھجوریں ایسی نہیں ہوتی، ہمارے پاس جو اچھی کھجوریں نہیں ہوتی، جو ردی کھجوریں ہوتی ہیں، جو کم خراب کھجوریں ہوتی ہیں، ہم اس کے 2 دڑوپے اس کے دیتے ہیں اور ایک اچھی کھجوروں والا لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی سود ہے۔ اگر تم نے ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، اتنی احتیاط اسلام نے برتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نے کرنا ہے تو یہ جو کم قیمت والی کھجوریں ہیں ان کو بیچو، بیچ کے پیسے لو، پھر ان سے دوسری کھجوریں خرید لو۔ ہم پیسے لیتے ہیں، نئے نوٹ لینے جاتے ہیں، نئے نوٹوں کے اوپر بھی پیسے لیے جاتے ہیں، بالکل صریح سود، پورے کا پورا معاشرہ، حکومت کو آپ کیا کہیں گے، ہر انسان، لوگ ملوث ہیں، جٹ ذمہ دار، سارے آپ دیکھیں کس پہ کاروبار کرتے ہیں، کھادے کس پہ لے کے آتے ہیں، سود پہ خرید کے لے کے آتے ہیں۔ معاشروں کے اندر لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم کرایہ لیتے ہیں پیسوں کا، کوئی کہتا ہے ہم رنٹ لیتے ہیں پیسوں کا۔ رنٹ کی چیزیں خراب ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، ان کی قیمت بڑھتی نہیں ہے۔ یہ کون سا سود ہے؟ انسان کی مجبوری بڑھ رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، سود بڑھتا جا رہا ہے، اور بعض دفعہ سود اصل رقم سے بھی زائد ہو گیا ہے۔ پوری کی پوری ملکوں کی معیشتیں تباہ ہو کے رہ گئی ہیں۔ ہر سیاستدان آتا ہے کہتا ہے ہم معیشت کو جو ہے وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پاکستان میں نوکریاں آئیں گی، باہر سے لوگ آئیں گے، یہ سونے کی چڑیا بن جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے کھڑا ہے، جو رسول کے خلاف، اللہ کے خلاف برسر پیکار ہے، وہ شخص کیسے آپ کی معیشت کو درست کر سکتا ہے؟ اللہ تو اس کو، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرائیٹیریا اور ہے، اللہ نے آخرت میں ان کا حصہ نہیں رکھا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ کافر بھی تو یہی کرتے ہیں، ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ مومن، ان کو ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائیں، ان کو ہوش آ جائے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ حقیقی معنوں میں ایمان لے کے آتے، اپنے معاملات ایمان کے ذریعے حل کرتے، ایمان کے مطابق چلتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے خزانوں کے دروازے کھول دیتے۔ خزانے بند، معیشتیں کمزور، اسی وجہ سے ہیں کہ آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس سودی معیشتوں کی وجہ سے یہ معاشرے وجود میں آئے ہیں جن کے درمیان آپس میں نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، آپس کی طبقاتی کشمکش ہے، لڑائیاں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ نحوستیں، قباحتیں صرف اس سود کی وجہ سے ہیں۔ اور معیشت تبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، ملک تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جہاں پہ اسلام کو نافذ کیا جائے، اسلامی نظام معیشت ہو، اس کو نافذ کیا جائے۔ اگر پاکستان کی تقدیر سے اسلام کو نکال دیا جائے، پاکستان قائم نہیں رہے گا، پاکستان کا نظریہ دھڑام سے گر جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حلال کھانے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ جتنے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ